بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ انتخابات کے جو نتائج خواہ وہ کشمیر کے ہوں یا کسی اور جگہ کے، انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کی جو مرضی ہوگی، اللہ جو چاہیں گے وہ اپنے بندوں سے اور اپنی مخلوق سے کروا سکتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے اقتدار کے بل بوتے پر یا اپنے سیاسی طاقت کے ذریعے سے کسی کو دبانا چاہے، کسی کی آواز کو دبانا چاہے، اور کسی پر اپنا دباؤ جمانا چاہے، اور کسی کی مذہبی اور سماجی آزادی کو سلب کرنا چاہے، اس قسم کے حکمرانوں کا اقتدار بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اس کی مثالیں ماضی میں بھی بہت ملتی ہیں ہمیں۔ فرعون ہے اور نمرود ہے، جن کے قصے اور واقعات اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس سن لیا اور سن کر اس سے محظوظ ہو گئے، نہیں، ان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو ہر حال میں اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر انسان کو اس کی انسانیت کے حقوق دینے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ کسی کے انسانی اور مذہبی حقوق کو سلب کرنا اور ان پر قدغن لگانا اور اس پر اپنے سیاسی پلیٹ فارم کو تعمیر کرنا اور گزشتہ ظالم اور جابر حکمرانوں جیسا شیش محل تعمیر کرنا، یہ جو ہے یہ ناؤ دیر تک نہیں چل سکتی، بلکہ ہر انسان کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جتنے بھی حقوق ہیں مذہبی اور سماجی اور اس کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں ان کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ انسان اپنے رب کو بھی راضی رکھ سکے اور آئندہ کے لیے وہ اپنے لیے ایسی راہیں ہموار کر سکے اور ایسے راستے نکال سکے جن پر چل کے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکے، اور اپنے اللہ کو بھی راضی کر سکے اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی کر سکے۔ واقعی ایسے ہی انسان جو ہیں وہ قابل مبارکباد اور لائق آفرین ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ پیار بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو سمجھے اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرے، اور اس کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر رحم کرے اور اس پر ترس کھائے، اور ان کے حقوق کو غصب کرنے سے بہت زیادہ ڈرتا رہے، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، چاہے وہ کوئی فرمان رو ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا آدمی ہو یا بڑا ہو، اس کو اللہ کے حقوق کی اور بندوں کے حقوق کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور محتاط رہنا چاہیے۔ اگر آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار میں نہ ہو، تو وہ انسان کامیاب ہے، وہ اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہے۔ اور اگر جس کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی ہے، جس کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں لیکن بہرحال میں ایک انسان ہوں، اور مجھے انسانوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے حقوق کی مجھے پاسداری کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کا مجھے علمبردار بننا چاہیے، تو یہ انسان جو ہوتا ہے یہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر اس احساس کو اس نے نکال دیا اور اس احساس سے وہ عاری ہو گیا، خالی ہو گیا، تو ایسا انسان کبھی بھی اللہ کی نظروں میں باعزت نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان اللہ کی نظروں میں باعزت نہیں ہوتا، وہ آسمانی مخلوق کی نظروں میں بھی بے عزت ہوتا ہے، اور دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بھی وہ بے عزت ہوتا ہے۔ ایسا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ذریعے سے کسی کے حق سلب تو نہیں ہو رہے ہیں، جو میرے ماتحت ہیں، چاہے میں حکمران ہوں، چاہے گھر کا بڑا ہوں یا بستی کا بڑا ہوں، میرے ذریعے سے کسی کا حق غصب تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ذریعے سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے،
اگر ہر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں، کسی کا حق، کوئی بھی حق، کسی بھی قسم کا حق مجھ سے ضائع نہ ہو، تو یہ انسان جو ہے یہ ایک کامیاب انسان ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور جس کے اندر یہ نہیں ہے تو اس کو بڑا فکر مند رہنا چاہیے کہ وہ بڑے خطرے کی جگہ میں اور بڑے خطرے کی مقام پر کھڑا ہے، اس کی کبھی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر آدمی کا وہاں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ عقل سے، سمجھ سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ اقتدار والے ہوں یا عام ہوں۔ ایسے ہی لوگ مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ترقی کی شاہراہوں پر بڑی تیز گامی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ، صحیح سوچ اور صحیح فکر اور صحیح قوت فیصلہ عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو جینے اور اپنے آئندہ نسلوں کو اس پر گامزن کرنے اور ان کے لیے ایک سبق اور گائیڈ لائن چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔